آج پروگرام میں ہم سیاسی ایشوز کے اوپر تو بات کریں گے، لیکن دو بڑے ایسے ایشوز ہیں، تنازعات ہیں مسلم دنیا کے، جو حل طلب ہیں دہائیوں سے اور پوری دنیا کے کانوں پر جون تک نہیں رینگتی۔ مسلمانوں پہ ظلم ہو، جانیں چلی جائیں، عورتوں سے زیادتی ہو، بچوں پہ ظلم ہو، آپ کو کہیں پہ یہ نہیں لگے گا کہ ویسٹرن ورلڈ وہ کنسرن ظاہر کرے جو ایک چھوٹے سے کسی واقعے کے اوپر کسی ویسٹرن ورلڈ کے کسی ایک کونے پہ جب ہو جاتا ہے تو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے جب وہ شروع ہوتے ہیں۔ مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین ان دونوں میں سے ایک ہے۔ پہلے مسئلہ فلسطین کا ذکر کر لیتے ہیں، کیونکہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد جو کچھ ظلم ہو رہا ہے پورے رمضان کے اندر، اور مسجد اقصیٰ کے اندر اسرائیلی فوجی گھس گئے اور جس طریقے سے انہوں نے وہاں گرینیڈز پھینکے اور فائرنگ کی، اور فلسطینیوں کے اوپر وہ جب پروٹیسٹ کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں سے زمین سے پتھر اٹھاتے ہیں اور ان کی طرف پھینکتے ہیں۔ اتنی بربریت کا مظاہرہ انہوں نے کیا ہے کہ اس کی پوری دنیا کو پرزور و اشگاف الفاظ میں مذمت کر کے ان کا ہاتھ روکنا چاہیے۔ اور یہ علاقے بھی وہ ہیں، اس کا ایک مشرقی طرف ہے یروشلم کی، جہاں پر فلسطینی ہیں اور فلسطینیوں کو بے دخل کر کے وہاں یہودی آباد کاروں کے لیے رستہ ہموار کیا جا رہا ہے، زور و زبردستی کے ساتھ ان کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے۔ الشیخ جراح کے نام سے مشہور وہ محلہ ہے، اور دمشقی دروازہ جو مسجد اقصیٰ کا ہے اس کے قریب ترین وہ جگہ ہے، اور 1948 سے اردن نے کہا جاتا ہے کہ ان کو وہ جگہ الاٹ نامے پورے پیپر سب کچھ دے رکھا ہے، لیکن 1967 کی اس جنگ میں جب اسرائیل نے ان علاقوں پر قبضہ کر لیا تو اب پوری دنیا نے اس کو مانا نہیں ہوا، یو این نے بھی نہیں مانا ہوا اس چیز کو، اور لیکن وہاں پر جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول ہے، اور جو بربریت کی اس کے اوپر بہت ہی شرمناک ہے۔ بہت اچھا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر یو این لیول کے اوپر بحث ہونے کے بعد ایک باقاعدہ تگڑی قسم کی سٹیٹمنٹ آتی ہے اور اسرائیل کا ہاتھ روکنے کے لیے کچھ اقدامات کیے جاتے۔ عراق پر چڑھ دوڑنے میں قرارداد کا بھی انتظار نہیں کرنا پڑتا، افغانستان پہ راتوں رات میزائل حملہ ہو جاتا ہے، یہاں نظر نہیں آتا کسی کو۔ وہاں پر ایک لڑکی ہے جو میوزک پلیئر ہے، بیسیکلی وہ الغوزہ بجاتی ہے، اور جس طریقے سے اس کے ساتھیوں کے اوپر مارا جا رہا تھا، ایک ساتھی اس کی لڑکی کو مارا جا رہا تھا، تو اس نے اسرائیلی فوجیوں کو جس طریقے سے کنفرنٹ کیا، یہ بہت سے نوجوان جو ہیں اسرائیلی جو فلسطین کے اندر فلسطینی بچے ہیں وہ اسی طریقے سے کنفرنٹ کر رہے ہیں۔ اسی میں سے ایک یہ مریم ہے جس کی ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پہ موجود ہے۔ مجھے لگا کہ یہ آپ کو دکھانی چاہیے کہ پتہ چلے کہ وہ فلسطینی بچے کس طریقے سے باقاعدہ عام جو ان کی آرمی ہے سامنے کھڑی ہوئی گولیاں برساتی ہوئی اور گرنیڈ پھینکتی ہوئی، اس کا ان مظالم کا سامنا کس طریقے سے کرتے ہیں، دکھائیے گا۔ What did I do? Just defending a girl who was being beaten? That's why I'm arrested now? Defending people that are going to be kicked out of their houses? How do you feel? No, I know that you're a human and maybe you have a family, you have kids. Do you want your kids to grow up and to grow old defending their own side? Defending the oppressors? This is what you wanted to be when you were young, when you were a child, to be in the wrong side. This is what you wanted. When you were a child dreaming to grow up and having big dreams, this is what you wanted? To be in the side of oppressors? یہ مریم اس سے پوچھ رہی ہے اسرائیلی فوجی سے کہ تم نے مجھے پکڑا کیوں ہے، میرا گناہ کیا ہے، میرا قصور کیا ہے؟ صرف یہ کہ میں نے ایک مظلوم لڑکی کو جسے تم مار رہے تھے، پیٹ رہے تھے، اس کو تم سے بچایا ہے، یا وہ نہتے لوگ جن کو تم مار رہے تھے ان کو تم سے بچانے کی کوشش کی ہے؟ تو تم اپنے بچوں کو جا کے کیا شکل دکھاؤ گے؟ کیا یہی کہ تم ظلم والی سائڈ پہ تھے، یا یہ کہ تم کسی مظلوم کا ساتھ دے رہے تھے؟ تو بہت ایک پاورفل سٹیٹمنٹ ہے میرے خیال میں ان تمام لوگوں کے لیے جو اگریسر کی شکل میں آتے ہیں اور مسلم علاقوں پر قابض ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ کشمیر کی صورتحال بھی ایسے ہی ہے۔ مسئلہ کشمیر پہ آگے پیش رفت ہوتی نہیں ہے، کبھی وہاں پر بہت تیزی کے ساتھ حریت والے جو ہیں وہ سرگرم ہو جاتے ہیں، کبھی بھارتی افواج کی جو ظلم و ستم ہے وہ ان کو دبانے کے لیے وہاں لاک ڈاؤن کر دیتی ہے، جو ابھی والی کیفیت ہمارے سامنے، اور اس کے اوپر اس وقت پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں ایک خاموش سفارتکاری یا خفیہ سفارتکاری چل رہی ہے، کبھی لندن میں کبھی یو اے ای کے اندر۔ ہم نے لاسٹ ویک فارن منسٹر کا انٹرویو کیا تھا اور فارن منسٹر نے کہا کہ اس کو آپ بیک چینل نہیں کہہ سکتے، تو میں نے کہا 2 سال سے ہمارے آئی ایس آئی کے سربراہ ادھر سے را کے ہیڈ یا اجیت دوول ملاقات کرتے ہیں، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں۔ اب اس صورتحال آگاہ کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ میں بولا کہ 370 ان کا انٹرنل میٹر ہے، ہمارے لیے 35A بہت میٹر کرتا ہے۔ اب 370 کے اوپر ان کو دباؤ کا اس بیان کے بعد سامنا کرنا پڑا، جس کی انہوں نے وضاحت کی ہے کہ ہماری پوزیشن وہی ہے۔
میرا ایک نیک مشورہ ہے حکومت میں اور اسٹیبلشمنٹ کے تمام لوگوں کو جو اس مذاکراتی عمل میں شامل ہیں کہ جو پاکستان کی روایتی پوزیشن ہے وہ UN ریزولوشنز کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل اور استصواب رائے، اس سے ایک قدم بھی آگے پیچھے مت ہٹیے. آپ کا جو مرضی بیک چینل چل رہا ہے، نقصان میں خسارے میں رہیں گے، بہت ہمیں مار پیٹے گی. مشرف دور میں بھی ہم چھلانگیں مار مار کے 4 نکات کی طرف لے آئے تھے کہ یہ بس حل ہوا ہی کھڑا ہے. وہ تو میری بڑی دوستی ہے بش سے، اور بش نے تو یہ مسئلہ حل ہی کرا دینا. وہ بڑی کہیں نہیں بعد میں بنتے، وہ اپنے مفادات دیکھتے ہیں. تو ہمارا مفاد اس میں ہے کہ جو ہماری ایک 70 سال سے حل طلب مسئلہ ہے، 75 سال سے، جو قائد اعظم نے اس کے لیے ہمیں نظریہ دے دیا، اسی نظریے کو سینے سے لگا کے رکھیں اور آگے بڑھیں جب تک کوئی حل ہمارے سامنے نہیں ہے. یہ روز ایک نئی چیز ہے، ہم اپنی پوزیشن کو کمزور کر لیتے ہیں.